وقت تو زیادہ وقت نہیں لگنے کا. گزارش یہ ہے مومنین سے کہ وہ جلدی سے آج کے فرش عزاد پہ بیٹھ جائیں. خدا فرما لے کہ فرش عزاد کو یوں ہی بچھاتے رہیں گے ہم, فرش عزاد کو یوں ہی بچھاتے رہیں گے ہم, زہرا کو اپنے گھر میں بلاتے رہیں گے ہم, زہرا کو اپنے گھر میں بلاتے رہیں گے ہم. تو سینے میں ایک ساتھ بھی باقی ہے جب تک یہ مجلس حسین کراتے رہیں گے ہم, یہ مجلس حسین کراتے رہیں گے ہم. بھائی ایک دعا کر دینا. بتا رہے ہیں جی کہ توصیف صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے, ناشاد ہے, طبیعت ہے ان کے لیے دعا کر دینا. بھائی ایک سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے پڑھ دیں آپ. رئیس الحسن ابن ظفر حسین, زاہدہ خاتون بنت قاسم حسین, ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں آپ حضرات. کیونکہ ابھی تک میں نے پورے 4 دن میں ایک دفعہ بھی میں نے اپنے والدین کی نہیں پڑھوائی ہے, تاکہ میری ذمہ داری بنتی کہ میں بھی پڑھا. حضرات میں پیش خانی کے لیے دعوت دوں گا علی حیدر رضوی صاحب کو, کیونکہ مولانا کے بھتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھے شعر پڑھتے ہیں. آئیے علی حیدر صاحب. نعرے سلوات. ایک اور سن کر نعرے سلوات. مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا, مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا, ستارہ میرے مقدر کا جگمگائے گا. اسی امید پر ہے جاری زندگی کا سفر, میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا, میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا. چادر میں آنسوؤں کے سنبھالی ہے کربلا, چادر میں آنسوؤں کے سنبھالی ہے کربلا, نو کے سینہ میں ماں نے اٹھائی ہے کربلا, دیکھ کر دعائیں دل سے بچائی ہے کربلا. زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا, زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا. جب زہر میں کہیں بھی نکلتی ہے کربلا, اکبر کا ہاتھ تھام تھام کے چلتی ہے کربلا, اکبر کا ہاتھ تھام تھام کے چلتی ہے کربلا. نعرے سلوات. عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ, عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ, وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ. حسین تمہیں صدا دے رہے ہیں مقتل سے, حسین تمہیں صدا دے رہے ہیں مقتل سے. ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ, ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ. نعرے سلوات. نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان جانتا نہیں عظمت نماز کی, انسان جانتا نہیں عظمت نماز کی, کرتا نہیں اس لیے عزت نماز کی. مانگی تھی کربلا نے جو ابن زیاد سے, چند لمحہ میرے مولا نے محبت نماز کی. سر دے کے اپنے سجدے پروردگار میں سرور نے کر دکھائی حفاظت نماز کی.
آگے بتا جا حضرات، چلو یہ اچھا ہوا کہ میں نے گلک میں نہ ڈالے تھے پیسے. وہ 1000 روپے جو مجھے پرسوں ملے تھے اس کا میں نے کئی بار اعلان کیا تھا اور آج یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھائی آج شام تک کوئی نہیں آیا تو میں اس کے نام سے گلک میں ڈال دوں گا یہ پیسے. لیکن یہ بیچارہ دیکھو غریب آدمی ہے اور یہ حیدرآباد سے یعنی خان سامہ کا کوک بن کے آیا ہے. خان سامہ جو کھانا بنا رہا ہے یہاں آن کے. اب اس میں پتہ نہ پہلے اعلان سنا یا نہ سنا، کسی نے پہچان بتائی کہ میرے 2 نوٹ 500 کہے 1000 روپیہ وہ میرا گر گیا ہے. تو میں نے کہا تیرے پیسے بھیا میرے پاس حفاظت سے رکھے ہیں، یہ امانت ہے، تو نہ ملتا تو یہ تھوڑی دیر میں گلک میں جانے والے تھے. بہرحال میں بری ذمہ ہوں پروردگار میں، سمجھے؟ تو یہ ایک روٹیاں کا جانے والا ہوں، ظفر صاحب بھی ایک روٹی کہیں گے، مگر میں مقیم دلی میں ہوں ظفر صاحب. تو یہ بھائی ان کے 1000 روپے ہے، یہ میں ان کو دے رہا ہوں 1000 روپے. لیجیے بھیا اپنے 1000. ٹھیک ہے بھائی. بھائی نعرہ حیدری. میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب اہل بیت علیہ السلام مولانا حجت الاسلام والمسلمین علیہ السلام مولانا سید عرفان رضا سولسی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور آج کی اس الوداعی مجلس کو خطاب فرمائے. نعرہ تکبیر. 77-65 گاڑی راستے میں کھڑی ہے پارکنگ میں ہی. وہ بھیا ماروتی کار ہے، کون سی گاڑی ہے وہ ہٹا لے وہاں سے گاڑیاں نکل گئی، راستہ رکا پڑا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرقوب منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس ضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین. صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق والفرقان المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صلوات. حضرات آپ سے معتبرانہ گزارش ہے، بہت سے حضرات نے سورہ فاتحہ کی گزارش کی ہے، تو
تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی ارواح مومن مومنات کی ان کے روح کو ہدیہ فرما لیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہید اور تمام ارواح مومن مومنات کی روح کو ہدیہ فرما لیں. اور رحمان صلوات کا سہارا دے دیجیے. محمد آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید جو آج بھی ہمارے گناہگار ہاتھوں پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو جو ہم آپ کے اوپر پہلے نازل کر چکے. فما بلغت رسالتہ، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. وہاں پر برادران ایمانی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس الوداعی مجلس کو خطاب کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا شرف اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی نیکی ہے کہ ہم شہید کی راہ میں یہاں پر مجلس پڑھ رہے ہیں اور دور دراز سے مومنین تشریف لائے ہوئے ہیں. سب کی مولا زیارت کو قبول فرمائے. اور چونکہ شہید کی راہ میں جو بھی گھر سے نکلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کو اتنی نیکیاں عطا کرے گا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ خود زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اور رزق پاتے ہی نہیں ہیں بلکہ رزق بھی دیتے ہیں. عزیزان محترم، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور آج بھی ان کے ذریعے سے لوگ نہ جانے کہاں کہاں رزق لے رہے ہیں. یہ کرم ہے کہ دیکھیے مجلس تو شہید کی بارگاہ میں ہے اور دکانیں دوسرے لوگوں نے لگا رکھی ہیں. اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں. برادران ایمانی، یہی تو وجہ ہے کہ حسین جس کو عطا کرتے ہیں اس کا مذہب نہیں معلوم کرتے. اس کے دربار میں جو بھی آ جاتا ہے تو اسے ایک نہیں بلکہ وہ 7 بیٹے عطا کر کے بھیجتا ہے، اور کہنے کے بعد بھی یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے. 1 دے دیا، 2 دے دیے، 7 بیٹے عطا کر دیے. یہ وہ در ہے عزیزان محترم کہ دنیا حیرت میں ہے کہ آپ دیکھیے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوسرے جگہ آپ جائیں وہاں پر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن یہ شہید کی خدمت ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے، بلکہ آپ پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر پانی کے پیسے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. آپ ملاحظہ کر لیجئے، پانی کے پیسے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے لے کے کربلا سے اور ہندوستان میں جتنے بھی شہید ہیں، ہم ان کے ہاں جب درباروں میں جاتے ہیں تو وہاں پانی بیچا نہیں جاتا ہے بلکہ بانٹا جاتا ہے. ایک بھرپور توجہ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. بھائی نسیم بھائی کہ ہمارے ساتھ میں نہ جانے کربلا کتنی مرتبہ کا سفر رہا، اور خود جب مشی کرتے نا وہاں پر ماشاءاللہ سے، وہاں دیکھیے آپ 20 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن نظام میں کتنی بدنظمی رہتی ہے وکیل صاحب، اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنی بدنظمی رہتی ہے. الحمدللہ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہاں کے اوپر آپ کو احساس ہوگا جانے کے بعد میں
کہ حقیقت میں مجھے کسی عالم کا جملہ بہت اچھا لگا تھا. کما کسی نے پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا؟ یہ کروڑوں کا مجمع ہے اور کوئی نظام میں بد نظمی نہیں ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں، یہاں کا بادشاہ حسین ہے اور گورنر کو عباس کہتے ہیں. ایک بھرپور توجہ صلوات پڑھ کے محمد آل محمد پر پھر آگے وہ بڑھا جائے. دیکھیں وہاں کا بادشاہ جو ہے نسیم بھائی، آپ تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جائیے کربلا، جائیے کربلا، کربلا جائیے، اپنے بچوں کی گنتی میں پھیلائیے، اپنی ماں سے کہیے کہ بچوں کو اتنی مرتبہ کربلا کربلا یاد کراؤ کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اور انشاءاللہ کربلا جانے کے لیے تیار رہیے. وہاں پیسے والے کربلا نہیں جاتے. کبھی کوئی کروڑ پتی یہ سوچے میں پیسوں کے بلبوتے پہ چلا جاؤں گا، نہیں، پیسہ دھڑا رہ جاتا ہے. مولا جس کو بلاتے ہیں وہ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اللہ سلامت رکھتے کہ بھرپور توجہ. اور مجلس اب جب انشاءاللہ بھرپور تاریخوں کے ساتھ میں شروع ہو چکی ہے. نسیم بھائی نے بہترین اعلان کیا. میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، میں مولا کا خادم ہوں. میں لوگوں سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ فرش ادا پہ آ جائے، کیونکہ ٹہلنے والے کے لیے جنت کی ضمانت نہیں ہے، جو فرش ادا پہ آئے گا اس کے لیے ضمانت ہے. اور یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے عزیزان محترم، جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب، اے کالی کملی والے، اے مزمل، اے مدثر، اے فخر آدم، اے فخر موسیٰ، اے فخر یعقوب، اے فخر کائنات، اے لدنی کے مالک، اے وہ حبیب، اگر تو پہ نہ ہوتا تو میں کسی شخص کو پیدا نہ کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ ابراہیم کو پیدا کرتا، نہ موسیٰ کو پیدا کرتا، نہ یعقوب کو پیدا کرتا، نہ داؤد کو پیدا کرتا، نہ ہنہ کو پیدا کرتا، نہ عرش کو پیدا کرتا، نہ فرش کو پیدا کرتا، نہ ملک پیدا ہوتا، نہ فلک پیدا ہوتا، نہ عرش پیدا ہوتا، نہ قرآن پیدا ہوتا، نہ منزل پیدا ہوتی، نہ صداقت پیدا ہوتی، نہ علم پیدا ہوتا، نہ آدم پیدا ہوتے، نہ مکہ پیدا ہوتا، نہ مدینہ پیدا ہوتا. اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا. حضرت کے بابا، حضرت کے بابا، ایمان کا سمندر، ایمان کا سمندر، ایک عرش بری پر شاپ ناصر، شیخ یہ ناصر، یہ دیو بلانے، ہم تیرے حوالے، سورج کو نکالے، میرات کی زینت، میرات کی زینت، کعبہ میں ولادت، مسجد میں شہادت، دنیا میں تلہنا، پھولوں میں مہکنا، سرور میں پکارا، میرے حیدری، میرے حیدری. عزیزان محترم، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. میرے مقصود میں فاطمہ ہے، میں نے فاطمہ کو چاہا کہ پیدا کروں. نبی بھائی دیکھے گا، آپ تو ہر ساتھ مجلس میں موضوع دیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے. اور میں وکیل صاحب جب بھی نعرہ لگتا ہے اور یہ جب دونوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں نہیں تو جناب عباس ان کی ضمانت لیتے ہیں. اور چونکہ اب یہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، ابھی لوگ کوئی چھکا نہیں سکتا. یہ ہاتھ اب ضمیر نہیں بیچ سکتے. ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، ہم ضمیروں کا سودا نہیں کرتے. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں، کتنا تشریف لائیے. مولانا فیاض صاحب امام جمعہ والجماعت شہدت، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں مولانا کے استقبال میں ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. عالموں کی قدر بھی ہماری قومیں جانتی اور پہچانتی ہیں.
کیونکہ ہمارے ہاں کے علماء میں اور دوسروں میں نسیم بھائی بڑا فرق ہے، کیونکہ پگڑی میں اور امامے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پگڑیاں رنگ بدلتی ہیں، امامہ رنگ چڑھا دیتا ہے اپنا، اور یہ دنیا کو خامنائی نے بتا دیا. ارے بھرپور توجہ. یہ دنیا نے دیکھا جو نماز نہ بھی پڑھتا تھا، اس نے خامنائی کے جمعے کو لائک کر کے دیکھا. نماز کائنات میں دو ہی ہوئی، یا تو کربلا میں حسین نے پڑھائی، یا تہران میں علی کے بیٹے خامنائی نے پڑھائی. اعلان سے ہوئی ہے. پوری تاریخ دیکھ لیجئے. دنیا ہم پہ اعتراض کرتی تھی نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. ارے ایک غدیری اعلان بھی ہوا. بھیا سچ بتائیے، آپ کی پوری تاریخوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، خامنائی صاحب نے کبھی اعلان کر کے نماز نہیں پڑھائی. ان لوگوں نے کیا اڑا دیا تھا کہ بنکر میں چھپ گئے، تو بھگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. خامنائی نے کہا علی والا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا. کتنی طاقت ہے، اس طاقت پہ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک سیستانی، لبیک سیستانی، لبیک خامنائی. علی والا میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ پہلے اعلان ہوا ہو، انہوں نے کہا بنکر میں چھپ گئے، بھاگ گئے. خامنائی نے کہا یہ علی کا بیٹا جمعہ پڑھائے گا اور تمہیں اعلان غدیر یاد دلائے گا، اور غدیر کے بعد میں تمہیں کربلا بھی یاد دلائے گا. اور باقاعدگی کے ساتھ میں قبلہ کی موجودگی میں آپ پوچھ لیجیے گا، پوری دنیا میں کس نے میاں اس دن اپنا ریچارج بھی نہیں کرا رکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے بھی ریچارج کرا لیا کہ دیکھیں گے نماز کیسی ہوتی ہے. ان کے گھر میں نماز نہیں ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی باقاعدہ ٹی ویوں پہ اسکرین پر زوم کر کے دیکھا گیا کہ کیا ہے یہ خامنائی. علی کے شیر نے بتا دیا میری عمر پہ نہ جانا، شیر شیر ہوتا ہے. میرے مرشد میرے سرکار حسن نصر اللہ، آپ تھے مقام حسن نصر اللہ. یہ اللہ پاک کے رہبر نے بڑا سخت کیا. سرکار ابھی آپ نے کہا خامنائی صاحب بن کر، میرا مرشد میرا سرکار حسن نصر اللہ، آپ تھے مقام حسن نصر اللہ. یہ اللہ پاک کے رہبر نے بڑا صبر کیا، شرم ہو گیا خوبان. اصل میں کچھ لوگوں نے ممبروں پہ آنے کے بعد میں میرے موضوع سے اور میرے مزاج سے یہ مومنین آگرہ اور سبھی لوگ تقریباً واقف ہو رہے ہیں. میں نہ تو الجھیری پڑھتا ہوں نہ الجھانے کی باتیں سکھاتا ہوں. ممبر پہ دو چار کی بات ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے. جب ہمارے یہاں کھلی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید کہ بھئی جھوٹوں پہ لعنت ہے، لعنت اللہ الکاذبین،
ظالموں پہ لعنت ہے. اب اس پہ لوگ بات چیت کرنے لگے ان پہ لعنت ہے. ابے ان پہ نہیں, اگر تو بھی جھوٹ بول رہے تو تیروں پر بھی لعنت ہے. اگر تم نے بھی ظلم کیا ہے نا کسی کے اوپر تو تمہارے اوپر بھی لعنت ہے. ہمارے ہندوستان کے اٹل بہاری واجپئی بھی سب سے بہترین انہوں نے تقریر کی تھی بہت سال پہلے, وہ اب بھی ریپیٹ ہوئی ہے, سب نے یوٹیوب پہ دیکھا. انہوں نے کہا تھا عرب کی زمین کو یہودیوں کو خالی کرنا پڑے گا کیونکہ حق جو ہے وہ مذہب نہیں دیکھتا, جس کے دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے, وہ بولتا ہے. اس لیے بولتا ہے کہ غصب جگہ پر جو بھی جائے گا وہ لعنتی رہے گا. یہی وجہ تھی حسین نے کربلا کی زمین خریدنے کے بعد بتایا سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. حیدری کچھ لوگوں نے ہم سے گلا کیا کہ بھی مولانا وہ 56 یا 57 ملک جو ہے بولتے کیوں نہیں ہیں, وہ بولتے کیوں نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی بولیں گے کیوں؟ ہمارے ہاں وکیل صاحب یہ بھی مسئلہ ہے, جتنا موجود ہے پوچھ لیجیے گا کہ ہمارے ہاں میدان جنگ میں مرد جائے گا. میدان جنگ میں مرد کو اجازت ہے. ارے گلا نہ کرو, یہ کیوں نہیں بولتے کیونکہ سب کو پتا ہونا چاہیے چوری میں اور ذوالفقار میں زمین نہیں ہے. علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں, یا اس سے کیوں نہ سکھایا علی علی. کیونکہ میدان جنگ میں بھی مسئلہ ہے. ہم قبلہ کے موجود میں تمنا دے رہا ہوں عزیزان محترم, گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ملک کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی چوڑی میں اور ذوالفقار والے میں فرق ہے, فرق ہے. وہ آ نہیں سکتا میدان میں شیر ببر جمے گا, اور شیر ہوتا ہے. 85 برس کی عمر میں خامنائی صاحب نے وہ خطبہ دیا کہ پوری دنیا دہل کے رہ گئی. ارے جب خطبے کا جواب لانا چاہیے تو اس کی تلوار خطبہ دیا, ہلا کے رکھ دیا. 85 برس کی عمر ہے, 85 سال کی عمر, اور یہ صرف شیعوں ہی کو مرتبے میں پروردگار عالم نے فوقیت عطا کی ہے, شیعوں ہی کو. ورنہ دوسری قوموں کو دیکھ لیجیے 50 سال کے بعد میں کٹاؤ کیا ہوتا ہے. 50 سال کی عمر میں کٹاؤ ڈھیلا ہو جاتا ہے, اس میں وائرل آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب خون میں وائرل آ جاتا ہے نا کسی کا تو ہینگ ہو جاتا ہے. تو ان کے بڑے بوڑھوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے عقل کے توازن خراب ہونے لگتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ حسین کے سپاہی ہیں کہ رجل فقیہ بھی ان کا خطاب. بھائی رجل کہتے ہیں مرد کو. امام حسین نے سب سے بوڑھے کے لیے کیا لکھا؟ سب سے بوڑھا صحابی کون ہے؟ امام حسین کا. اور رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, اور حبیب ابن مظاہر کو رجل فقیہ لکھ کر خطاب دے کر بتا دیا جو
قائم رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے آیت کرام ہیں وہ الحمدللہ یا 80 سے پلس ہیں اور سب کی 70 سے پلس، سب کی بہترین. پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور خامنائی کی تسبیح کی طاقت ایک طرف. اور ایسے مسلح پہ جمنے کے اچھا سچ بتائیے، پوری دنیا کے کسی بھی آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیے، کسی سے پوچھئے کہ اس دن تم نے کیا دیکھا، تو وہ یہ کھل کے کہتا ہے بھائی ہماری سمجھ میں نماز نہیں آتی تھی، لیکن اس دن ہم نے دیکھا کہ نماز کیسی ہوتی ہے، خطبہ کیسے ہوتا ہے. اور خامنائی صاحب نے خطبہ دینے سے پہلے چال ڈھال، رفتار، گفتار، کہیں سے کہیں تک بھی کوئی اگر کوئی یہ تاریخی جملہ دے رہا ہوں ثابت کر دے کہ کہیں سے لفظ ہو رہی ہو، کہیں سے قدم ڈگمگا رہا ہو. میاں اگر کوئی کسی سے کہہ دینا آج رات کو ڈاکہ پڑنے والا یا رات کو سو جا، وہ سوئے گا؟ خامنائی صاحب نے اعلان کیا جمعہ پڑھاؤں گا، جمعہ پڑھاؤں گا، اعلان کیا تاکہ پوری دنیا پہچان لے کہ علی والے قدیم کو سامنے رکھ کے عمل کرتے ہیں. اور خطبے کے دوران عزیزان محترم کوئی جملہ ادھر سے ادھر ہوا ہو تو بتائے. پوری جناب خامنائی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ نماز جمعہ پڑھا کے عصر پڑھ کے چلے جاتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا اور عصر بھی پڑھایا. اور عصری جمعہ ہی نہیں بلکہ خطبہ جمعہ سے بعد میں پوری تاریخ کی جملہ ہے کہ آپ نے انا پہلا بھی پڑھ سکتے تھے، دوسرا سورہ بھی پڑھ سکتے تھے، خود پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، سورہ جمعہ پڑھانے کے بعد میں ثابت کیا کہ شیر شیر ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے. اور عزیزان محترم یہ مار کے یہ سوچ رہے تھے کہ رئیسی صاحب چلے گئے، حسن نصر اللہ چلے گئے، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مدد کبھی مرتی نہیں ہے. حسن نصر اللہ جو ہے اللہ کی مدد ہے اور وہ مرتی نہیں ہے. جب وہ آتی ہے نا تو پتہ بھی نہ چلے گا تمہارا کیسا حال ہوگا. وہ جب لشکر بھیجے گا نا تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ کنکریاں ہیں یا دابے الہی ہے. وہ جب عذاب بھیجے گا نا تو عزیزان محترم یہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے رئیسی صاحب چلے گئے، حسن نصر اللہ چلے گئے، اب یہ خاموش خامنائی بیٹھ جائیں گے. لیکن خامنائی نے بتا دیا وہ شیر چلا گیا تو چلا گیا، لیکن ببر شیر خامنائی آج بھی ہے. ببر شیر خامنائی ٹائیگر آج بھی موجود ہے اور دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات ثابت کر رہا ہے کہ علی والوں کو کبھی موت نہیں آتی. تم ہماری سفید ریش کے اوپر نہ جانا، سفید بالوں کے اوپر نہ جانا. یہی وجہ تھی کہ جس وقت جنگ صفین ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ مولا کا چاہنے والا علی کے قریب آ کے کہتا ہے یا علی اگر خطاب کر لیا ہوتا تو اچھی بات ہوتی. تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا تجھے پتا نہیں شیر شیر ہوتا ہے، اس کے اوپر اس داڑھی سفید اور کالے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم شیر ہیں، شیر ہیں. اور عزیزان محترم دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اس چھوٹی میڈیا نے شائع کی تھی کہ اسرائیل بہت بڑی سپر طاقت، امریکہ بہت بڑی سپر طاقت، معلوم ہے ایسے آج نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. جب خندق ہوئی ہے جنگ خندق اور پیغمبر اسلام ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تو سامنے سے جب دشمن آیا ہے نا تو اس نے کہا رسول کسی کو بھیجو میرے مقابلے پر. تو ایک شخص نے خیمے کے جھروکے سے جھانک کر دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے اور یہ ایک پہ 1000 پہ بھاری ہوتا تھا. تو وہاں جتنے بیٹھے گئے تھے ان کی خوب کھسکے. رسول کا فرمان ہے
اور رسول کے سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، اور رسول کے خیمے کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، یہ تو 1000 پہ بھاری ہے میاں۔ اب رسول کے سامنے تو بیٹھے ہوئے تھے نا یہ چمچے، سدا یاد رکھنا ان کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دینا، وہ چڑھا تو دیں گے لیکن جب بات پڑتی ہے نا پیسے کی تو بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے مقابلے کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو 1000 پہ بھاری ہے، ہم مقابلہ ہوا کرنا نہیں کریں گے۔ اچھا سچ بتائیے یہ تاثرات ہیں تو کیا ہوگا ماحول کا؟ ماحول بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟ اب رسول کا تو پوری جنگ کا ماحول ہی بگاڑ دیا اس نے۔ بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ پیپسی کس کی پی رہا تھا، ووٹنگ کس کی مانگ رہا تھا۔ آج کل ماحول بھی تو ایسے چل رہا ہے، تو کبھی بھی جب سمجھنا ہے صحابی میرے بہت زیادہ ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جسم کہیں ہوتا ہے روح کہیں اور ہوتی ہے۔ رسول اسلام نے خیمے کے اندر کہا کہ ہے کوئی مقابلے کے لیے جائے، میں مقابلے کی بات کر رہا ہوں یہاں، کوئی نہیں جائے گا۔ میں ساروں کے پسینہ چھوٹنے لگا، کوئی نہیں بڑھ رہا۔ جب 3 مرتبہ حجت ہو چکی پھر اس نے کہا کہ کوئی ہے تو بھیج، پھر کوئی کھڑا ہوا جو پہلے کھڑا ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا۔ اب جب سب کی نظروں میں انہوں نے کہہ دیا بہت بڑا پہلوان، بھائی بہت بڑا پہلوان ہے، اب رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے، کوئی ہے جو اس کتے کے مقابلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو سب کی نظروں میں سپر طاقت تھا وہ رسول کی نظروں میں کتا تھا۔ من حاصل کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ عزیزان محترم علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا، تو فوراً رسول کو کہنا پڑا کہ آج کل ایمان اور کفر کے صلوات محمد آل محمد۔ دیکھیں جب بھی نعرہ لگایا کرو تو اس طریقے سے لگایا کرو جیسے جیتنے میں کا نعرہ لگتا ہے، ہارے میں کے کبھی نعرے نہیں لگتے۔ ہم نے اپنی مجلس میں نعرہ اپنی طرف سے نہیں لگایا، آدم نے علی کا نعرہ لگایا، موسیٰ کی زبان پہ علی، یعقوب کی زبان پہ علی، داؤد کی زبان پہ علی، عرش پہ علی، خاک پہ علی، ملک پہ علی، حجر میں علی، منبر پہ علی، مدینے میں علی۔ عزیزان محترم آج جہاں بھی دیکھیں گے وہاں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں پڑے گا۔ صرف ایک واحد جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو نہ علی ملے گا نہ علی والا ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ ایک پہلے ٹھنڈی سی سلوات پڑھ دیجیے پھر آگے کو پڑھا جائے۔ صرف ایک جگہ ملے گا جہاں نہ علی ہوگا نہ علی کا چہرہ والا ہوگا۔ کون سی جگہ؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو ہی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، تو بس جو یہاں علی علی کرے گا جنت میں وہی علی علی کی طرح پائے گا۔ ایک صلوات پڑھ محمد آل محمد۔ سلامت رکھے۔ اور یہ الوداعی مجلس ہے، عزیزان محترم سب دعائیں مانگیں، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا یہاں سے، شہید نے وعدہ کیا ہے۔
اور خود زہرا بیوی کا وعدہ ہے کہ جو دربار میں آتا ہے گویا اس نے میرے بیٹے کی زیارت کر دی. اتنا بلند مرتبہ ہے شہید کا عزیزان محترم ہم بیان نہیں کر سکتے. یہی ہستیاں ہیں جو اپنے خوشبو چھوڑ کر چلی گئی. ان خوشبوؤں سے فیضیاب ہوتے رہنا چاہیے. برادران ایمانی ابھی میں نے ایک جملہ کہا کہ کربلا جائیے, اپنے بچوں کے ذہنوں میں کربلا کربلا بٹھائیے. یہ سبیلوں کا اہتمام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہر سال یہ نسیم بھائی یہ قافلہ لے کے جاتے ہیں. جائیے, کیسے بھی جائیے, کربلا جائیے, جوڑ کے جائیے, چاہے کچھ بھی کر کے جائیے. برادران ایمانی حج کے لیے احکام میں لکھا ہوا ہے آپ فرض لے کے حج نہیں جا سکتے, لیکن زیارت حسین کے لیے ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو پھر بھی کربلا جاؤ, مقروض ہو پھر بھی کربلا جاؤ, پریشان حال ہو پھر بھی کربلا جاؤ, کیونکہ تمہاری بیماری کی بھی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے, تمہاری قرض کی ادائی کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. برادران ایمانی ابھی مجھ سے کہا کہ آ گیا کہ یہ مجلس الوداعی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو کہاں رہتے ہیں, یہ جب کل یہاں دیکھیں گے نا ہر آدمی کہے گا کہ آج دل نہیں لگ رہا ہے, آج دل نہیں لگ رہا ہے. چاہنے والے تھے چلے گئے, اب جو سال آئندہ رہے گا وہ یہاں شہید کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کی دعاؤں کو میرا مولا قبول فرمائے. آپ سچ بتائیے جب گھر میں کوئی گھر والا نہیں رہتا ہے نہیں تو جو رہ جاتا ہے نا گھر, وہ گھر پھاڑ کھانے کو آتا ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا مریض پڑھنے کے لیے تو ایک بیوی اپنا سامان باندھ کر بستے تک جاتی تھی, لیکن بار بار وہ شہید کے مزار کی طرف کو دیکھتی جا رہی تھی. عزادارو سچ بتاؤ, ایک قافلہ کربلا کے لیے بھی مدینے سے چلا تھا, وہاں پر ایک بچی رہ گئی تھی جس کا نام سغرا تھا. وہ جب قافلے والوں کو دیکھ رہی تھی تو روتی روتی سب کے پاس جاتی تھی, کیا مجھ سے کوئی کربلا چلنے کے لیے نہیں کہے گا. ہر بیوی اس سے منہ چھپا لیتی تھی, سغرا سغرا تو کیسے کربلا جائے گی, تجھے تو اجازت ہی نہیں ہے. عزادارو روایتیں بتاتی ہیں جب آپ گھر میں جائیں گے نا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کے جائیں گے. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو جو گھر میں چھوڑ کے جس کو آئیں گے بیٹی ہو بہن ہو تو وہ چپٹ کے کہے گی کہ میرے لیے تبرک کیا لے کے آئے. ہائے عزادارو وہ سغرا جو مدینے میں بھیا کا انتظار, عمر کو تم خیر جزا, جو اپنے بھیا علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے. اللہ ہی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. آواز گریہ بلند ہو گئی ہے. اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. پروردگار عالم, عزاداروں وطن کی سب کو خوشی ہوتی ہے, وطن کی سب کو خوشی ہوتی ہے, لیکن کوئی 4 برس کی بچی سے پوچھے, 4 برس کی سکینہ ہے جو پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کہا میری لاڈلی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں کیا مجھے بھی مدینہ نصیب ہوگا. لیکن جب حکم رہائی ملا ارے سکینہ کی آنکھوں شام میں گھٹنے رہ گئی. سکینہ کی آرزو شام میں گھٹ کے رہ گئی. جو پرندوں کو اڑتا دیکھا کرتی تھی پھوپھی اماں. ہائے عزادارو شب جمعہ کا روز آیا, ارے کسی نے جا کے ہند سے کہہ دیا ہند تیرے قید خانے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آج شب جمعہ ہے کھانا لے چل. تو حسین کی نظر کے کھانا کھلاتی ہے. عزادارو لنگر ہر جگہ چلتے ہیں. بس ایک مرتبہ ہند نے بھی کہا میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتی. کہا نہیں تو تماشا مت دیکھنا, تو شب جمعہ ہے تھوڑا سا کھانا حسین کی نظر کا قیدیوں کے پاس لے کر چل. ہائے عزادارو ایک کرسی بچھائی گئی, ایک کرسی جیسے بچھی وہاں سے کسی نے پوچھ لیا کس کے لیے کرسی بچھائی گئی ہے. کہا ہماری مالکہ ہند آنا چاہتی ہے. ہند کا نام سنا زینب تڑپ کے رہ گئی.
عزاداروں مانگ لو دعائیں مانگ لو. اس مجلس میں چھوٹی سی بچی سکینہ آئی ہوئی ہے, وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے. اے میرے بابا کے عزاداروں, ہمیشہ آباد رہنا. ارے تمہاری موت کی گودیاں ایسی نہ اجڑے جیسی کربلا میں میری ماں. عزاداروں روایت بتاتی ہے, بس ایک جملہ مجلس تمام. جیسے ہی کرسی بچھائی گئی, کسی نے سوال کر لیا کون آ رہا ہے؟ کہا ہماری شہزادی ملکہ ہند تم سے ملنا چاہتی ہے. ارے ہند کے احترام میں کرسی بچھائی گئی. اب تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ چند عورتوں نے اپنے گود میں شہزادی ہند کو لے رکھا ہے. کسی نے پٹکا تھاما, کسی نے دوپٹہ سنبھالا. ارے ہند کو کرسی پہ بٹھا دیا. جیسے ہی ہند نے مجمع پہ نظر ڈالی, ایک سوال کر لیا, تم کون سے شہر کے لوگ؟ یہ بلا دن تم کون سے شہر کے ہو؟ ایک آواز بلند ہوئی, نحنو بلدت المدینہ. ارے ہم مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام سنا, ہند نے کرسی چھوڑ دی, نیچے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد میں سوال کیا, تم مدینے میں کون سے محلے کے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم کے. کہا تم محلے بنی ہاشم کے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم کے. کہا تم محلے بنی ہاشم کو کیسے جانتی ہے؟ کہا وہاں پر میری شہزادی ملکہ. میری شہزادی ملکہ دلارت کی بیٹی, ارے زینب کبریٰ. بس زینب کا نام سننا تھا. ایک مہیب سی آواز بلند ہوئی, اگر تو زینب کو دیکھے گی کیا پہچان لے گی؟ کیا خبردار, ارے شرابی کا دربار. خبردار, یہاں میری شہزادی کا نام بابا دے بلند نہ لینا. ارے کبھی بھی تو نے نہ پہچانا. جزاک اللہ. اے بی بی تو نے نہ پہچانا. ہائے عزادارو, دونوں ہاتھوں سے بالوں کو ہٹایا, درمیانی کڑیاں خاص. انا زینب حاضر سکینہ. بس ایک جملہ چلتے ہوئے دعائیں دے لینا. ایک شہید جو یہاں پر دعا لینے کے لیے آئے ہیں, ان کی مراد کو پورا کرنا. جو بے اولادیں ہیں اولاد عطا کرنا. ہائے عزادارو, روایت بتاتی ہے جیسے ہی زینب نے کہا میں زینب ہوں, یہ سکینہ ہے, ایک مرتبہ ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. کھڑی ہونے کے بعد میں کہا اگر تو زینب ہے اور یہ سکینہ ہے تو بس ایک میری بات کا جواب دے دے. ارے جب مدینہ چھوڑا تھا تو بس عباس کا نام چنا. ارے زینب طرف کے رہ گئی. ارے میرا باپ پہلے قتل ہوا, بعد میں میری ودا, میری سکینہ کے تماچے. ہم بازار کوفہ, بازار شام بے مخلوط سے عالم الذین ظلموا
ایام قلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو بے روزگار روزی عطا فرما, جو بے اولاد صالح عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض و خزانے غیب سے عطا فرما. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو اپنے وطن واپس جا رہے ہیں پروردگار عالم کوئی حادثہ پیش نہ ہے, اس قوم کی پروردگار حفاظت فرما. بالخصوص بیت المقدس, آیت کرام, بالخصوص آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ بشیر النجفی, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, تمام آیت کرام کی پروردگار حفاظت فرما. شیعان علی کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں, ہندوستان, پاکستان, شام, عراق, سوریا, اور جہاں جہاں بھی شیعان نے بس ان کی جان, مال, عزت و قرار ان کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے اس مجلسوں کو سلام شہید اور تمام شہداء جو لبنان میں شہید ہوئے ان کو ہدیہ فرما دے, اور تمام ارواح مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز دے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا علی